اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 145۔ پچھلے درس کے اندر اس بات کا ہم نے الحمدللہ خوب طریقے سے وضاحت سے بسط اور تفصیل سے یہ بات واضح کر دی اور مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کے نزول کے بعد یہود اور نصارہ کا ضد اور ان کی ہٹ درمی انتہائی واضح ہو گئی، اور یہود نے کوشش شروع کی کہ یہ اگر حق نبی ہیں تو اس کو ہماری اتباع کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہود اپنے آپ کو صرف حق پر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ کیا تھا، مگر ابراہیم کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کا قبلہ جو بیت اللہ ہے اور جس کو پہلے ملائکہ نے، بعد میں آدم نے، پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ابراہیم نے بنا دیا تھا، جو پورے انسانیت اور پورے عالم بنی نوع کے لیے قبلہ تھا اور مرکز تھا۔ اس کو چھوڑ کر یہود نے اپنے قومی مرکز کو دینی اور اسلامی مرکز بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالی نے جب محمد مصطفیٰ اور قرآن کریم کے ذریعے قوم کو ان کی گمراہیوں سے چھڑانا چاہا اور ان کے بدعات اور ان کے خود ساختہ بنائے گئے قبلوں اور ان کی بنائے گئے عبادات اور طریقے عبادات کو پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو یہود نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مجوس کے ذریعے ایسی وضع کردہ، ایسے بنائی گئی بناوٹی روایات مشہور کر دیں، جن کے ذریعے سے پہلے تو انہوں نے اپنا قومی مرکز جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، یہ یہود کا قومی مرکز تو ہے مگر دینی مرکز بالکل نہیں۔ کسی پیغمبر اور نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی انہوں نے اس کو عالم اسلام اور عالم انبیاء اور بنی نوع انسان کے لیے مرکز بنانی اور مرکز شمار کرنے کی کسی نے حامی بھر لی۔ لیکن یہود نے وضعی روایات کی بنیاد پر پہلے مسلمانوں سے یہ بات منوائی کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، جو کہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ پھر جب معراج کے واقعے کے اندر ان لوگوں نے من گھڑت روایات کے ذریعے یہ کوشش کی کہ سارے انبیاء کرام کو جمع کر کے جماعت کی نماز بیت المقدس میں ان سے پڑھوائی، پھر اپنی وضع کردہ روایات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بیت المقدس کو
دوسری خوبی اور دوسرا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ پہلی کوشش کہ یہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں سے منوایا۔ پھر دوسری کوشش وضع کردہ روایات سے کہ تمام انبیاء نے جماعت بیت المقدس میں کی۔ ان وضع کردہ اور من گڑت روایات کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیت المقدس کو دینی مرکز بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے قرآن نے اس کا انکار کیا ہے۔ محترم مسجد ہونے کی وجہ سے ضرور ہے، مگر اس کا وہ احترام اور وہ مقام جو بیت اللہ کو حاصل ہے کہ وہ دینی مرکز ہے، انبیاء کا قبلہ ہے، وہ قطعاً بیت المقدس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں اللہ تعالی نے مقرر نہیں کیا۔ اب 145 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالی مزید اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اگر تو لے آئے الذین، ان لوگوں کے لیے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی جو تورات اور انجیل اور زبور کے ماننے والے ہیں، یہود اور نصارہ، اگر تو لے آئے ان کے لیے بکل آیت، ہر قسم کی دلیل، ما تبعوا قبلتک، وہ تابعداری کرنے والے نہیں ہیں تمہارے قبلے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارے قبلے کی تابعداری نہیں کرتے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا قبلہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور نہ ہی تو تابعداری کرنے والا ہے قبلتہم، ان کے قبلے کا۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتابعٍ اس میں فاعل لے آئے۔ اس میں فاعل کا زمانے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا، اور ان کے بارے میں ما تبعوا قبلتک فعل لے آئے جس کا زمانے سے تعلق ہے کہ وہ اب اس حال کے اندر جب تو آیا ہے اور ان کو راہ راست دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارے قبلے کے تابعداری نہیں کریں گے۔ لیکن وما انت، اور نہ تو بتابعن، نہ ہی تو تابعداری کرنے کا مجاز ہے قبلتہم، ان کی قبلے کا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ اختیار ہی نہیں کہ تو ان کی قبلے کی تابعداری کرے۔ اب یہ بات کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکی دور کے اندر اتنے سال بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس کو بھی سامنے رکھتے تھے، یہ بات صاف جھوٹ ہے۔ اس لیے بھی جھوٹ ہے کہ قرآن میں کہیں ایسا حکم نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں ہے، اور نہ حدیث کا اتنا مقام ہے جو اللہ کی آیت کو زیر کر دے اور اللہ کی آیت کو منسوخ کر دے۔ یہ تو مجوسیوں نے، یہودیوں نے ہمارے دین کے اندر ڈنڈی ماری ہے اور ہماری مولویت کو غلط تربیت دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو ان کے قبلے کی طرح منہ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پچھلے زمانے میں تو نے اس کی اتباع کی تھی یا آگے کرو گے یا اب کی ہے۔ بتابعن کسی زمانے سے تعلق نہیں ہے، لہذا تمہارا ان کے قبلے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ خود بھی آپس میں اتنے منتشر ہیں اور ان کا آپس میں بھی اتنا بغض و حسد ہے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ، اور نہیں ہے ان کے بعض بتابعٍ اتباع کرنے والے قبلۃ بعض، اپنے بعض کی قبلے کے، یعنی عیسائی یہودی چونکہ ایک یروشلم کو محترم سمجھتے ہیں، مگر اس ایک یروشلم کے اندر
یہود عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کا قبلہ نہیں مانتے، بلکہ اپنے اپنے زمانے میں باقاعدہ ایک دوسرے کے قبلوں کو ڈھانے اور مسمار کرنے کی کوششیں کی ہیں اور مسمار کی ہوئی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی وہ تمہاری قبلہ کو ماننے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی تو ان کے قبلے کی طرح منہ کرنے کا مجاز ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی ہے، یہ صرف یہود کی ان وضع کردہ روایتوں کا شاخسانہ ہے جو وہ اپنے بیت المقدس کو بیت اللہ سے زیادہ احترام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کی پہلے قبلے کے بارے میں جو شخصانہ بنایا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں کم از کم احترام کے اعتبار سے چھوٹا لگ جائے اور بیت المقدس اس سے اولین بھی بن جائے اور محترم بھی بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے تابعداری کی ان کی خواہشات کا، یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا خواہش ہے، نہ ہی قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ ہی انجیل میں اس کا حکم ہے، نہ ہی تورات میں اس کا حکم ہے، نہ ہی زبور میں اس کا حکم ہے، اور نہ ہی محمد مصطفیٰ کی صحیح احادیث میں اس کا کوئی ٹھکانہ اور نشانہ بتا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت اور خواہش قرار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے تابعداری کی ان کی خواہش کا، یعنی جو انہوں نے اپنے خواہش سے بیت المقدس کو محترم بنا دیا ہے، قبلہ اول بنا دیا ہے، اگر تو نے ان کی اس خواہش کی اتباع کی من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس قرآن آیا، اور قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے زمانے ہی سے آنا شروع ہوا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں قرآن کے آنے کے بعد بھی تو ان کی قبلے کا اتباع کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف ایک منٹ کے لیے رخ کیا ہے، تو وہ ان آیات کو بالکل پس پشت ڈال رہا ہے اور انکار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے تابعداری کی ان کی ان خواہشات کا کہ بیت المقدس کو تو نے ایک منٹ کے لیے قبلہ مانا، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس من العلم، علم قرآن، قرآن کے نزول کے بعد اگر تو نے ایک سیکنڈ کے لیے ان کی خواہش یعنی بیت المقدس کو تو نے قبلہ مانا، انک اذن، یقیناً پھر تو اس وقت لمن الظالمین، ضرور بضرور ظالموں میں سے ہوگا، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ظالم کا معنی ہے مشرک ہونا، یعنی تو اللہ کے حکم سے زیادہ ان کے حکم کے ماننے والے ہو جاؤ گے، یا تم میرے حکم کے ساتھ اس کے حکم کو شریک کر دو گے کہ بھئی بیت المقدس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ہے، قرآن میں تو ہے نہیں، تو اللہ فرماتا ہے تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب آگے مزید وضاحت، الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو تورات اور انجیل دی گئی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ کس حقیقت کو؟ پیغمبر خدا کی بعثت، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ واضح تھا کہ آخر زمانے میں ایک حق رسول آئے گا اور اس کے اوپر ایک حق کتاب کا نزول ہوگا اور اس کے جتنے احکام ہوں گے وہ سب بلا ریب حق ہوں گے۔ اب ان تینوں چیزوں کو دعوت حق کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون، وہ جانتے ہیں اس
दावत हक को। यारिफूनहू से सिर्फ पैगंबर मुराद नहीं है, यारिफूनहू से सिर्फ कुरान मुराद नहीं है, यारिफूनहू से सिर्फ क़िबले का हुक्म मुराद नहीं है, बल्कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दीन मुराद है, सारे अहकाम मुराद हैं, उनकी हक़ानियत मुराद है। अल्लाह फरमाते हैं जिनको किताब दी गई है यारिफूनहू, वो जानते हैं इस हक के दावत को, वो जानते हैं इस हक को नबी की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, अहकाम की शक्ल में, इस क़िबले के हुक्म को भी और तमाम अहकाम को। रसूलुल्लाह जो अहकाम लाए हैं उसके मजमूआ को यारिफूनहू जानते हैं, वो अहले किताब यारिफूनहू जानते हैं इस हक को, कमा यारिफूना अबनाअहुम, जिस तरह कि वो अपने बेटों को जानते हैं, जिस तरह कि उनको अपनी औलाद के बारे में कोई शक और तरद्दुद नहीं है, इस तरह रसूलुल्लाह की बात और उसके क़िबले और उनके लाए गए अहकाम के बारे में उन्हें कोई तरद्दुद नहीं है। उनको खूब पता है कि ये सब हक है। व इन फरीक़म मिनहुम, हाँ एक बात है कि यकीनन एक गुरोह उनमें से लयक्तुमूनल हक़्क़, वो हक को छुपाते हैं, वहुम यालमून, और वो इस हक को खूब जानते हैं। उनसे एक गुरोह कौन है? उनके उलमा, उनके पीरान, अहबार और रुहबान, उनकी मौलवियत उनसे हक छुपाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें ये बयान करने और बताने नहीं देते कि भाई क़िबला तो शुरू से बैतुल्लाह है और अब भी बैतुल्लाह रहेगा, वो हक को छुपा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हक को, बस हक साबित हो चुका है मिर रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस तुम ना हो जा शक करने वालों में से। अब अल्लाह ने रसूल को फरमाया कि तुम इसमें शक और तरद्दुद की कोशिश ना करना, एक सेकंड के लिए भी परेशान ना हो जाना। हक अल्लाह की तरफ से साबित है, यही बैतुल्लाह, यही काबा सारे इंसानियत की बनी नौ का और सारे मुसलमानों का मरकज है और दीनी मरकज है, और वो भी इन तमाम हकायक को जानते हैं, लेकिन उनका एक गिरोह जो मौलवी हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हक साबित हो चुका है कि मरकज जो है वो बैतुल मुक़द्दस नहीं, बैतुल्लाह शरीफ है, और तू कुछ तरद्दुद ना करना। हाँ, अब अल्लाह मजीद रोशनी डालते हैं, वलिकुल्लिन वजहतुन, और हर किसी के लिए एक तरफ है, हुआ मुवल्लीहा, जो उनकी तरफ मुंह करता है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बिदआत और मनगढ़ंत और अपनी तरफ से मराकिज़ बनाए हैं। वलिकुल्लिन वजहतुन, हर किसी का अपना मरकज़ है। किसी ने पंजपीर को मरकज़ बनाया, किसी ने गुजरात को मरकज़ बनाया, किसी ने मंसूरा को मरकज़ बनाया, और किसी ने लाहौर को मरकज़ बनाया। अल्लाह फरमाते हैं वलिकुल्लिन वजहतुन, हर एक गुरोह के लिए अपना मरकज़ है, अपनी एक तरफ है, हुआ मुवल्लीहा, जो उस मरकज़ ही की तरफ रुख करता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, तुमने क्या करना है, फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। तुम इन चीज़ों पर तवज्जो ना दो कि फलान का मरकज़ कौन है, फलान का मरकज़ कौन है, और हमारा मरकज़ तो कुफार के हाथों में है, वो तो इन्होंने पकड़ लिया है, लिहाजा हम क्या करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं फस्तबिकुल खैरात, तुम अपने नेकी की कामों में एक दूसरे से सबकत ले लिया करो, अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, इसमें काम करो। ऐनमा तकूनू, तुम जहां कहीं भी हो,
یأتی بکم اللہ جمیعاً، تمہیں اللہ تعالی ہر جگہ سے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا ہر قوم کا اپنا مرکز ہے اور تمہارا مرکز معلوم ہے کہ بیت اللہ ہے، لہٰذا اپنا رخ اس کی طرف کر کے نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سب کو اللہ لے آئے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے، اور پھر تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ بس لفظی ترجمہ سن لے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر تو دے دے ان لوگوں کو اوتوا الکتابہ جن کو دی گئی ہے کتاب، کیا چیز دے دے؟ بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی دلیل، ما تبعوا، وہ تابعداری نہیں کرتے، قبلتک، تمہارے قبلے کی، وما انت، اور نہ ہی تو ہے، بتابع، اتباع کرنے کا مجاز، قبلتہم، ان کے قبلے کا، تو بھی ان کے قبلے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، وما بعضهم بتابع، اور نہ ہی ان کے بعض تابعداری کرنے والے ہیں، قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کو۔ یہود عیسائیوں والا نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں والا نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تو تابعداری کرے، اہواءہم، ان کی بدعات اور خواہشات کا، یعنی بیت المقدس کو اگر تو نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبلہ مانا، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا تمہاری طرف، من العلم، علم قرآن نازل ہونے کے بعد اگر تو نے ان کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی اور تم نے ان کی کسی بدعت کو مانا، انک اذن، یقیناً اس وقت تو لمن الظالمین، خامخواہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ، وہ اس حق کو خوب جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ جانتے ہیں اپنی اولاد کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ مولویوں کا ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالان کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک، پس حق ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تو مت ہو جا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک گروہ کا اپنا مرکز ہے، ہر گروہ کا ایک طرف اور ایک رخ ہے، ہوا مولیہا، جو اس کی طرف رخ کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنا رخ اس کی طرف کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم لوگ خیر کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کرو، نیکی کی طرف، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس پر مت اپنا وقت ضائع کرو کہ فلان کا کیا ہے، فلان کا کیا ہے۔ اینما تکونو، جہاں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعاً سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدیر، قدرت والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف راغب فرما، سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں نے جو روایات اور من گڑت تفاسیر کے ذریعے اللہ کے احکامات کو مٹی کے اندر دبانے کی کوشش کی ہے، الہ العالمین تمہارے اس کلام کو ساری دنیا کے لیے واضح فرما، اور اس کو اس اندھیرے اور مٹی سے نکال کر کے لوگوں کے دل دماغ پر چھانے کی کوشش فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔